السلام علیکم ویورز، محمد ارسلان اختر ٹیم اسٹیٹ ایڈوائزری کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی ہم لوگ ایپیسوڈ بنانے جا رہے ہیں جی روڈن انکلیو میں. روڈن انکلیو از دا پروجیکٹ آف ٹوین سٹیز. اچھا پروجیکٹ ہے, پرائم لوکیشن ہے. اٹس لائک 1.5 اور مور اور لیس 1.8 ایئرس, 2 سال اتنا آپ کہہ سکتے ہیں سوسائٹی کو مارکیٹ میں سیل ہوتے ہوئے ہو گیا ہے. جنرل بلاک سے ان لوگوں نے اپنی سیلنگ سٹارٹ کی تھی. جنرل بلاک کے ساتھ پھر فارم ہاؤسز لانچ کیے تھے. فارم ہاؤسز کے بعد پھر ان لوگوں جو ان کی ریسنٹ لانچ تھی دیٹ واز ایگزیکٹو بلاک. ہم لوگوں نے جب اس کی سیلنگ سٹارٹ کی اس وقت تو مارکیٹ میں نو بڈی نوز کہ جی روڈن کیا ہے. وہ ایک کمپلیٹ ڈیٹیل بتانی پڑتی تھی, سائٹ وزٹس کرانے پڑتے تھے. اب الحمدللہ ایک ہائپ کریٹ ہو چکی ہے. ایوری سیکنڈ کسٹمر, بلکہ ایوری کسٹمر نوز آلموسٹ اباؤٹ دا روڈن انکلیو. پروفٹس اچھے چلے, مارجنز اچھے نکلے, انویسٹرز نے ارن کیا, اینڈ یوزرز نے بھی ارن کیا. فیوچر اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ رنگ روڈ سے بھی کنیکٹڈ ہے. ابھی تھوڑا سا اس میں ویڈیو میں مارکیٹ سینیریو ڈسکس کریں گے, اس کا فیوچر ڈسکس کریں گے, اور ایک بہت بڑا پوائنٹ کہ ڈیولپمنٹ یہ شاید باقی سوسائٹیز کی طرح اس سپیڈ سے نہیں کر سکے. اس کا سوسائٹی کیا ورڈ دیتی ہے, کیا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے یا کیا اپڈیٹ ہے, ہم اس پہ آئیں گے. تو روڈن انکلیو کی بات کریں تو آج سے شاید 4 مہینے پہلے تک روڈن انکلیو کے لیے ہمیں سنگل کسٹمر کو لے کے جانا پڑتا تھا سائٹ وزٹ کے لیے, اس کی ڈیٹیل بتانی پڑتی تھی, پھر ویٹ کرنا پڑتا تھا, اس کے بعد لوگ پروڈکٹ خریدتے تھے. پھر جیسے ہی رنگ روڈ کا اناؤنسمنٹ ہوا ایک دم مارکیٹ میں بوسٹ آیا, ایک رشنگ سینیریو بن گیا مارکیٹ میں. فارم ہاؤسز جو مور اور لیس آپ کہہ لیں 15 لاکھ 20 لاکھ روپے پروفٹ تھے, وہ ایک دم شوٹ کر کے 70 لاکھ روپے 80 لاکھ روپے پروفٹ پہ چلے گئے. بکنگز ہیں ڈفرینٹ کے پیمنٹ پلانز ہیں, تو اس حساب سے پھر ان کے آپ کہہ لیں پروفٹ مارجن سیٹ ہو گئے. آلموسٹ جو فارم ہاؤسز میں گروتھ دیکھنے میں آئی وہ یو کین سے اٹ کہ ڈاؤن پیمنٹ پہ 300 سے 400% 500% تک گروتھ دیکھنے پہ آئی. ساتھ ہی جنرل بلاک کے جو کمرشلز تھے, کمرشل پہ بہت اچھی گروتھ دیکھنے میں آئی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہوئی ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈسمبر. اس کے ساتھ ایگزیکٹو بلاک کی بات کریں تو ایگزیکٹو بلاک کی سیلنگ بھی پیک پہ چلی گئی. ایگزیکٹو بلاک کا جو کمرشل تھا اس نے 11-12 لاکھ روپے پروفٹ کو جا کے ٹچ کیا. 4 مرلہ مور اور لیس 8 مرلہ بھی 12-14 لاکھ روپے پروفٹ پہ گیا. کنال کی بات کریں تو کنال بھی 1.5 سے 2 لاکھ روپے پروفٹ پہ گئی. 10 مرلہ کی بات کریں وہ بھی ہیلدی پروفٹ پہ سیل ہوا. 7 مرلہ کی بات کریں وہ بھی مور اور لیس اچھے پروفٹ پہ سیل ہوا. 5 مرلہ کیونکہ ایگزیکٹو بلاک میں ہے نہیں, تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ایگزیکٹو بلاک. تو 7 مرلہ 10 مرلہ کنال اور کمرشلز کے پلاٹ تھے. پھر ایک دم سے رنگ روڈ کی نیوز آئی کہ جی 25 کو انوگریشن نہیں ہو رہی. اس پہ میں نے کمپلیٹ ایپیسوڈ بھی بنائی تھی کہ ریزن کیا تھی. لاجیکل تھا, گورنمنٹ نے جو فنڈ تھے فنڈ ایلوکیٹ نہیں تھے کرائے ہوئے, ایکٹ نہیں کہ ادارہ ہے اس کی طرف سے. خیر دیٹ ایپیسوڈ از اسپیسیفکلی فار دا روڈن انکلیو. تو اگر آپ وہ اس کے بارے میں ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو رنگ روڈ کے بارے میں میری کمپلیٹ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. اب جیسے ہی وہ نیوز آئی اس کے بعد مارکیٹ میں ایک دم ظاہری سی بات ہے ڈپ آ گیا. اچھا, ڈپ بیسیکلی مارکیٹ میں آتا ان لوگوں کے لیے جو ٹریڈنگ کے لیے مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے کسی سوسائٹی میں کسی فائلز میں فار شارٹ ٹرم پروفٹ ٹیکنگ پیسہ ڈالتے ہیں. پیسہ ڈالا, پیسہ نکالا, کئی دفعہ پیسے کے ساتھ پیسہ نکل آتا ہے, کئی دفعہ پیسہ تھوڑے عرصے کے لیے اسٹاک ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی یہی ہوا, زیادہ لوگوں نے مارجن کمایا, لیکن اب کوئی لیول آتا ہے, اس لیول پہ آ کے جب وہ مارکیٹ میں نیوز آئی کہ رنگ روڈ تھوڑا سا ڈیلے ہے تو مارکیٹ میں ایک وہ سلمپ آ گیا, مارکیٹ رک گئی. جب مارکیٹ رک گئی پھر مارکیٹ میں پینک کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ساری سی بات ہے, مارکیٹ کے لوگ ہی کرتے ہیں, اور لوگوں نے اپنا سٹاک بیچنا شروع کر دیا کہ جی نقصان ہو گیا ہے, ابھی اتنا نقصان ہو رہا ہے, آگے چلیں گے تو اور زیادہ نقصان ہو جائے گا. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ جب نقصان میں اپنا سٹاک, اپنی چیزیں, اپنی انوینٹری, اپنی انویسٹمنٹ بیچ رہے ہوتے ہیں تو خرید کون رہا ہوتا ہے؟ ہم ہی خرید رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ کے نقصان والی چیز میں کیوں خرید رہا ہوں کہ اگر میرا بھی نقصان ہی ہونا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا شارٹ ٹرم کے لیے ایک ٹائم آتا ہے, جو لوگ ہولڈ کر جاتے ہیں وہ ون کر جاتے ہیں, جو لوگ اپنا سٹاک بیچ دیتے ہیں وہ پھر ظاہری سی بات ہے لاس بک کر لیتے ہیں.
اور وہ لاس ریکور کرنے کے لیے پھر یو نیڈ لاٹ آف ٹائم. تو مشورہ یہی ہے جو آپ کی چیزیں ہیں جنہوں نے شارٹر ٹرم کے لیے لی ہیں وہ ہولڈ کریں. لانگر ٹرم والوں کو تو پریشانی کوئی نہیں ہے, ان کو ٹائم پہ ڈیلیورنس ملیں گی, ٹائم پہ چیزیں ملیں گی. ڈیولپمنٹ مارکیٹ سے بھی ہمیں ایک آبویس سی بات ہے, ہم اس پروڈکٹ کو بیچ رہے ہیں, ہم اس کو اون کرتے ہیں الحمدللہ. مارکیٹ سے بھی فیڈ بیک آتا رہتا ہے. ہماری ایک نہیں, دو نہیں, 3 سے 4 میٹ اپس ہوئے ہیں روڈن انکلیو کی مینجمنٹ سے. دے ہیو گاٹ اے ویری پازیٹیو جیسچر about the development of the Roden enclave. کیونکہ آپ دیکھیں being an individual, آپ نے یا تو ایک پروڈکٹ لی ہوئی ہے, یا 2 لی ہوئی ہے, یا 3 پروڈکٹ لی ہوئی ہے سوسائٹی میں, آپ سارے الاٹیز مل کے بھی سوسائٹی کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, کیونکہ جو سوسائٹی کا سٹیک ہے وہ سب سے ہائر سائڈ پہ ہوتا ہے. ایک ریپیوٹ بن چکی ہے ان کی, ایک ان کا نام بن چکا ہے. تو پہلے جو ان کی مشینری سائٹ پہ ڈپیوٹڈ تھی, میں نے کل سائٹ وزٹ کی ہے, ملٹی پلائی بائی 3 سے ملٹی پلائی بائی 4 انہوں نے کر دی ہے. پہلے ان کے مین گیٹ سے ان اٹینڈڈ پڑے ہوئے تھے, اوپن انٹرنسز تھی, ان لوگوں نے باقاعدہ بیریئرز لگا دی ہیں, اپنے کمپنی بیریئرز لگا دی ہیں, اپنے کمپنی کے بورڈ انسٹال کر دی ہیں. تو فل تھروٹل کی جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی فائنل این او سی از ویری نیئر. آپ کہہ لیں کہ کمنگ کچھ ٹائم, بہت شارٹر سا انہوں نے ٹائم فریم دیا ہے کہ جی جیسے ہی وہ آئے گا تو ہم فل تھروٹل سے اپنا کام شروع کر دیں گے. سوسائٹیز تو شاید 12 14 15 بلاک بیچ دیتی ہیں. میں روڈن کی سائڈ نہیں لے رہا ہوں, پکچر کلیئر کر رہا ہوں. ان لوگوں نے شاید 2 سے 3 بلاک ابھی تک اوور ٹوٹل سیل کی ہیں. جن لوگوں نے پرائورٹی پہ پہلے چیزیں لی ہوئی ہیں, آبویس سی بات ہے انہی کی ڈیلیورنس پہلے ہوگی. تو یہ ایپیسوڈ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یو آل آر ان سیفر ہینڈس. جس طرح سے دسمبر میں اس پہ پروفٹ چل رہا تھا, وی آر ویری مچ ہوپ فل کہ شاید میری اگلی ویڈیو آنے تک, یہ شاید کچھ ہفتوں کی بات ہے, آپ کو مارکیٹ سے نیوز آ جائے گی, آپ کو مارکیٹ سے کالز آنے لگ جائیں گی کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے اتنے پیسوں پہ آ کے ہمیں دے دیں. تو اسٹے کول, آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, ایک ریپیوٹیبل سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یو ول گیٹ گڈ ریزلٹس. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.